حضور نے ازواج مطہرات کو لاڈ سے کچھ ناموں سے پکارنے کا مزاج رکھا ہوا تھا۔ ام المومنین کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ عورت کی، خاتون کی، بیوی کی تھکن اتر جاتی ہے جب مرد اس کو لاڈ سے کسی مخصوص نام سے پکارتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں آب خورا تھا، پانی کا پیالہ تھا، اور میں پانی پی رہی تھی۔ تو جو ہی حضور گھر میں داخل ہوئے اور مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لے لیا اور پھر پانی پینے لگے تو رک گئے۔ پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا کہ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں جہاں تم نے لب لگائے تھے، جہاں تم نے ہونٹ لگائے تھے۔ یہ ہے شفقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر کرتے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے۔ تو ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے کہہ دیا، چونکہ میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی، آپ اس خاتون کا ذکر نہیں چھوڑتے بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دینا، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، اور فرمایا میں اس کو کبھی نہیں اس کا ذکر کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ تھا حضور کا خلق، یہ تھا حضور کا کردار اور ازواج کے ساتھ حضور کا رویہ۔ بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی حضور کی سیرت سن لیجئے، اور یہ اعلان نبوت سے قبل کی سیرت ہے جو ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور کے قلب اطہر پر تو قرآن تو پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا دل تھا، قلب اطہر تھا جو سہار گیا اس وحی کو، لیکن اس کا ایک احساس تھا جو حضور پا رہے تھے، اور حضور کو سردی کی فیلنگ آ رہی تھی۔ تو پہلی وحی کے بعد جب حضور گھر آئے تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور فرمایا مجھے اندیشہ جان ہے۔ وہ ایک کیفیت تھی حضور کے اوپر۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ ذرا سنیے، یہ حضور کی سیرت ہے جو برجستہ ام المومنین نے بیان کی ہے۔ حضور آج نبوت کا بتا رہے ہیں، آج پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن ام المومنین حضور کا کردار بتا رہی ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ام المومنین کے لفظ ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی آبرو پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھا کرتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں کرتے تو پھر ہم بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ اگر کسی نے اچھا سلوک کیا اس کے بدلے میں ہم نے آگے سے اچھا سلوک کیا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ کوئی برا سلوک کرے پھر بھی اچھائی کرنا اس کے ساتھ کمال یہ ہے۔ یہ ہے آپ کا اور میرا حوصلہ کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کھردرے رویے کے باوجود، ان کے نامناسب سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ اگر مجھے پوچھیں بہترین صدقہ کون سا ہے
تو بہترین صدقے کی مختلف صورتیں، ان میں سے ایک صورت بہترین صدقے کی یہ ہے، افضل ترین جو صدقات ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نادار ناراض رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے. یعنی آپ کا رشتہ دار جو آپ کا مخالف ہے، کسی وجہ سے کمزور ہو گیا، تو اس کو جو صدقہ دیا جائے گا، اس کی جو مدد کی جائے گی، وہ افضل صدقوں میں شمار ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نفس اس کا طالب نہیں ہوگا، اور نفس کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ یہ تو ساری زندگی ہمیں توڑنے میں لگا رہا، آج اگر یہ کمزور ہوا ہے تو اس کو اور دبا دیا جائے. تو وہ صدقہ نفس اس کی مخالفت کرے گا، اور نفس کی مخالفت کے باوجود غریب رشتہ دار کو جو نادار ہو گیا ہے، ضرورت مند ہو گیا ہے، اس کو کھڑا کرنا، وہ گر گیا ہے اس کو اٹھانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ افضل صدقات میں سے صدقہ قرار دیا گیا ہے. تو آئیے میں اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. مجھے بتائیے، آپ کی برادری نے، قریش کے لوگوں نے آپ کے ساتھ مکے میں کیا سلوک کیا تھا؟ اس قدر عجیب سلوک کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرماتے. وہ اپنے گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتے. عقبہ بن ابی معیط نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے. حضور سجدہ ریز تھے تو حضور کے اوپر اوجریاں ڈالی گئیں. کیا کیا اذیتیں حضور کو نہیں پہنچائی گئی. لیکن آج سن 8 ہجری کو اللہ کے محبوب فاتح بن کے دوبارہ مکے آتے ہیں تو یہ سارے سرداران قریش یہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور انہیں لگتا تھا آج گردنیں اتریں گی. تو آقا کریم نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو ان کو یہ تھا گردنیں اتریں گی، لیکن یہ لجاجت سے کہنے لگے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور انہیں یہ تھا کہ چلو گردنیں اترنے سے بچ جائیں، شہر بدر تو کیا ہی جائے گا، ہمیں شہر سے تو نکال ہی دیا جائے گا، لیکن کم از کم جان بخشی ہو جائے. لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. وہ جان کے دشمن، اللہ اکبر، جنہوں نے حضور کو اذیتیں پہنچائی تھیں صرف چند ایک کے علاوہ، اور وہ بھی انتہائی بدترین لوگ تھے جن کے قتل کا حضور نے حکم دیا، باقی سب لوگوں کو حضور نے معاف فرما دیا. یہ تھا حضور کا سلوک، یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا طرز معاشرت. میں اور آپ اپنے آپ کو نرم دل بنائیں، اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رقت پیدا کریں، نرمی پیدا کریں. ہر وقت جو ہے وہ غصے میں بھرے رہنا، ہر وقت تلے رہنا لڑنے پر، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کا جو عکس ہمارے سامنے آتا ہے وہ شفقتوں کا ہے، محبتوں کا ہے، وہ صلہ رحمی کا ہے، حسن سلوک کا ہے. حضور سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا. حضور کے رویے دل آویز تھے اور لوگوں کو مو لیتے تھے. اللہ اکبر، ہمیں وہی کردار اپنی زندگیوں میں لانا ہے. بعض ہنگامی مواقع پہ، بعض جنگی صورتوں میں سختی کا فرمانا وہ ایک الگ امر ہے، لیکن عمومی رویہ حضور کی سیرت کا جو نمایاں عکس ہے وہ شفقت والا اور محبت والا جو ہے وہ عکس ہے، اور ہمیں وہی اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے. ہر وقت جو ہے وہ غصے سے بھرے ہوئے نہ رہیں اور یہ ہم کہیں کہ ہم بڑے غصے والے، یہ کوئی بات نہیں. حضور خلیق تھے، حضور نرم دل تھے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو سخت مزاج ہوتا، ترشرو ہوتا، تو اتنے لوگ آپ کے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے. یہ لوگوں کا ہجوم جو آپ کے گرد جمع ہوا ہے یہ آپ کی شفقتوں اور آپ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری بات جو ام المومنین نے بیان فرمائی وہ یہ تھی وتحمل الکلہ،
جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اپنے لیے کمانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اوروں کے لیے کمانا۔ اپنے لیے جینا یہ بڑی بات نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا۔ آپ نے کبھی درختوں کو دیکھا ہوگا، اپنی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھتے۔ درخت اپنا پھل اوروں کو دان کرتے ہیں، اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتے۔ اور اسی طرح آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا دودھ خود نہیں پیتے، اپنا دودھ اوروں کو دان کرتے ہیں، اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ نافع وجود اللہ اس کو دیر تک باقی رکھتا ہے، اور جو اوروں کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کرتا، اپنی زندگی جیتا ہے، خود غرضی کی زندگی جیتا ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مٹا دیا جاتا ہے، اس کا تشخص بھی باقی نہیں رہتا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ کے مخلوق کے لیے اس کا وجود نافع ہے، اور مخلوق کے لیے رحمت کا پاکیزہ وجود ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر تھا، اور ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، حضور اس کے لیے کماتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا، حضور اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔